السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت آپ کی خدمت میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مختلف علاقوں میں حضرت مرزا غلام محمد قادیانی علیہ السلام کی قبولیت فرما رہا ہے۔ چنانچہ یہ واقعہ جو اس وقت خاک سار آپ کو بتائے گا، یہ کوئی 1973-74 کے لگ بھگ ہے۔ خاکسار پاکستان میں تھا۔ وہاں اونچا پہاڑوں سے ضلع سیالکوٹ میں ایک جگہ ہے، وہاں ہماری کچھ آبائی زمین ہے، تو میں اس زمین کو دیکھنے کے لیے گیا۔ تو وہاں صرف ایک احمدی تھے اور چودھری محمد شریف باجوہ صاحب، اور وہ سارے جو گاؤں ہیں سارے باجوہ صاحبان ہیں۔ تو ہر وہ نمبردار تھے، گرداور بھی تھے، اور ان کی اچھی سارے لوگ عزت کرتے تھے۔ تو رات کو جب کھانا کھا لیا تو میں نے انہیں کہا گرداور صاحب کو کہ آپ کی ماشاءاللہ کافی یہاں جاننے والے لوگ ہیں، تو کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ لوگوں کو بلائیں اور ہم کچھ گفتگو کر لیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہو سکتا ہے۔ خیر انہوں نے کسی ایک آدمی کو بھیجا، وہ 8-10 لوگوں کو لے آیا۔ خیر ہماری مجلس شروع ہو گئی۔ میں نے وہاں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی کے کچھ نشان بتائے، جس میں خاص طور پر جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند اور سورج کے گرہن کے 2 نشان مہدی کے لیے خاص طور بتائے ہیں کہ رمضان میں ہوں گے، جو کہ 1894 اور 1895 میں ہوئے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو شرائط بیعت ہیں جو جماعت احمدیہ میں شامل ہونے والی ہیں، اس کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی احمدی ہو جاتا ہے تو اس کو نقصان کیا ہوگا۔ مثلا اس میں یہ لکھا ہے کہ بیعت کرنے والا بلا ناغہ 5 وقتہ نماز ادا کرے گا اور نماز تہجد ادا کرے گا، اور ہر قسم کی برائیوں سے بچے گا، کسی کو تکلیف نہیں دے گا، قرآن حدیث پر عمل کرے گا، بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچائے گا، تکبر نہیں کرے گا، عاجزی اختیار کرے گا۔ تو میں نے کہا آپ یہ بتائیں اگر کسی شخص کے اندر یہ خوبیاں پیدا ہو جائیں تو کیا وہ اچھا مسلمان ہے یا برا مسلمان ہے؟ خیر یہ باتیں ہوئیں۔ تو اس کے علاوہ ایک اور بھی بات ہے کہ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ سچے مومنوں کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خلافت عطا کرتا ہے۔ چنانچہ سورۃ النور میں لکھا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ یہ خدا وعدہ کرتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور اعمال صالحہ نیک اعمال بجا لائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو خلیفہ بنائے گا، اسی طرح جس طرح پہلے خلیفہ بناتا تھا۔ چنانچہ حضرت رسول اللہ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان کو خلفاء بنایا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو میں نے کہا یہ سچے مومنوں کی نشانیاں، اور آج اس زمانے میں صرف جماعت احمدیہ ہے جن کے اندر یہ سچی نشانی پائی جاتی ہے۔ چنانچہ بہرحال یہ چند باتیں جو تھیں وہ ہوئیں۔ اس کے بعد میں نے شرائط بیعت سنائی، اور پھر میں نے کہا کہ کوئی ہیں دوست جو جماعت احمدیہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ تو اصل تو بات یہ ہے، پیچھے تو اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، خدا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعائیں ہیں، پھر حضرت خلیفۃ المسیح کی دعائیں ہیں، انہی کو ہم دعاؤں کے لیے لکھتے بھی رہتے ہیں۔ تو انہی کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں یہ نشان دکھاتا ہے کہ کس طرح خدا تعالیٰ کے فضل سے لوگ قبول کرتے جا رہے ہیں۔ چنانچہ جب میں نے پوچھا کہ کوئی دوست ہیں کہ جو جماعت میں شامل ہونا چاہیں، تو ایک آدمی نے ہاتھ کھڑا کر دیا، کہہ رہا جی میں ہونا چاہتا ہوں۔ خیر میں نے کہا ٹھیک ہے الحمدللہ، بڑی خوشی کی بات ہے۔ خیر باقی لوگ تو چلے گئے اور وہ آدمی ٹھہر گئے، انہوں نے فارم وغیرہ فل کیا۔ اچھا لیکن جو خاص بات ہے وہ یہ کہ جب انہوں نے کہا کہ میں کرنے لگا ہوں، میں تیار ہوں بیعت کرنے کے لیے، تو جو گرداور صاحب تھے وہ اٹھے اور انہوں نے مجھے جفی ڈال، یعنی بغل گیر ہو گئے، اور ساتھ ہی رونے لگ گئے، کہنے لگے میں پتہ نہیں 15 سال کا یا 20 سال، کہتے ہیں میں 20 سال سے اکیلا احمدی ہوں یہاں، اور دعائیں کرتا تھا یا اللہ کوئی دوسرا آدمی ہو جائے تاکہ میرے ساتھ نماز پڑھے اور ہم نماز باجماعت پڑھیں۔ آج میں اس لیے خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کم مجھے
ایک آدمی ایسا تو مل گیا کہ جس کے ساتھ مل کے میں نماز باجماعت پڑھ سکتا ہوں۔ چنانچہ واقعی ایسا پکا آدمی تھا، اگلے دن صبح اسی نے آ کے مسجد میں اذان دی، اور اس کے 5 افراد تھے فیملی کے، ان کا ایک لڑکا بھی تھا اور وہ بھی ان کے ساتھ نماز کے لیے فجر پہ آیا۔ تو 2 بندے وہ اور یہ پرگزار سا اور میں، ہم 4 بندوں نے نماز پڑھی۔ مسجد تو غیر امنی بھی تھی لیکن وہ بڑے اچھے لوگ تھے، اس لیے وہ مائن نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے آپ علیحدہ نماز پڑھ لیں۔ تو اس طرح، لیکن اذان ہمارے احمدی نہیں دی تھی سب سے پہلے آ کے صبح، جو ابھی اسی رات احمدی ہوا تھا۔ تو یہ ہیں وہ تبدیلیاں جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جماعت احمدیہ میں شامل ہونے کے بعد لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی اسلام کی سچائی کی دلیلیں ہیں، کیونکہ یہ تبدیلیاں، یہ نیک تبدیلیاں کوئی برا آدمی نہیں پیدا کر سکتا۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔